سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد، فٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے. اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو زندگی میں پہلی بار قرآن مجید کی سورۃ العلق کی 14 سے لے کر 19 پر مشتمل آخری آیات کو دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی اور ایک دوسرے کو اپنا یاد کیا ہوا سبق سنانے کی توفیق عطا فرمائی. یہ زندگی میں ہمارا پہلا موقع ہوتا ہے کہ ہم اسی طرح قرآن مجید کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ہمیں پڑھانے والا کوئی نہیں ہے. ہم خود ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں. کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے کہ اس میں باقاعدہ جا کر کے آپ یہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بلکہ ہفتے کے بعد ہم دوبارہ شامل ہوتے ہیں اور میں نے جو مطالعہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور جو آپ کا مطالعہ ہوتا ہے وہ مجھے بھی آپ بتا دیتے ہیں. تو ہم ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے آتے ہیں. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کی فکر کے لیے قبول کیا ہے، اسی طرح اپنے ان تمام نمازی حضرات کے حق میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی خاطر ان کو ہمارا معاون اور مددگار بنا دے، اور ان کو سنانے والا بنا دے اور ہمیں سننے والا بنا دے. تو آج آپ آخری آیات سورۃ العلق کی آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے. کچھ میں آپ سے بھی معلومات کروں گا کہ آپ کتنا مطالعہ کر کے آتے ہیں. تو علق کا جو ترجمہ ہے وہ تو سب کو پتہ ہوگا، ہے نا؟ یعنی علق کے معنی کیا ہے؟ خون کا، جمے ہوئے خون کا لوتھڑا. لیکن یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. یہ علقہ تب بنتا ہے جب تعلق ہوتا ہے. یہ تعلق کی بنیاد پہ ہوتا ہے. دو آدمیوں کے تعلق کی بنیاد پہ یہ سپرم اور یہ خون جو ہے بنتا ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے. اس تعلق، اس لفظ کو اگر تا لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تعلق. اچھا، جہاں یہ خون کا لوتھڑا ہوتا ہے اس جگہ کو ہم کہتے ہیں معلق. بیم لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ معلق کے معنی سسپینشن کو کہتے ہیں، تیرنے والا. اسی طرح اس لفظ کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں علاقہ. فلاں علاقے سے ہمارا تعلق ہے. تو یہ لفظ جو ہے علاقہ اس لیے استعمال ہے. یعنی اردو میں اگر آپ غور کریں تو اردو کتنی پیاری زبان ہے جو قرآن سے نکالی گئی ہے اور ہم استعمال کر رہے ہیں. یہ جو تعلق ہے، تعلقات ہے، معلق ہے،
یہ الفاظ یہی سے لیے اور اس سے علقہ ہے۔ اب ترجمے کی طرف ہم جاتے ہیں کہ آج کی آیات میں کیا، اس سے پہلے آیات ہم نے پڑھی تھی اور سورہ علق کی شروع کی آیات ہم نے پڑھی ہے، 3 کلاسیں ہماری ہو گئی ہے۔ تو آج ہم آخری پڑھ رہے ہیں کہ علم یعلم بأن اللہ یرا۔ علم یعلم ترجمے کو دیکھیں گے تو آ کے معنی کیا ہوگا، کیا، اور لم کے معنی نہیں، اور یعلم کے معلوم، نہیں معلوم، نہیں جانا، ابھی تک اس کو خیال ہی نہیں آیا بأن اللہ، کہ بے شک اللہ جو ہے کیا کر رہا ہے، یرا، دیکھ رہا ہے۔ یہ انسان جو اپنا وقت ضائع کر رہا ہے اور یہ قرآن مجید کے بارے میں ایک نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے، تو اس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور جس رب نے اس کو پیدا کیا ہے وہ تو اس کے دل کے خیالات کو بھی دیکھ رہا ہے کہ اس کے دل میں کیا وسوسے آ رہے ہیں، کیا خیالات آ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس انسان کو چاہیے کہ سوچ لے کہ میرا رب تو مجھے ہر وقت، اور یہ پہلے یہی لکھا ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج کہتے ہیں اللہ کی وہ کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہا ہے، آج کل لکھا ہوتا نا کہ کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آنکھ کیمرہ جو ہے آپ کو اندر کی حالات کو نہیں سمجھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ظاہر اور باطن کو بھی جانتا ہے، وہ اس طرح دیکھ رہا ہے۔ اب آگے دیکھیں، کلا، کہ انسان ہرگز ایسا نہ کرنا، ہرگز نہیں۔ لا ان، اس دونوں کا ترجمہ اگر ہم کریں کہ اگر بالفرض لم نہیں، ینتہی، یا کے معنی یہ اور انتہا کے معنی کیا ہے، باز آنا، یہ نہیں، یہ باز آیا نہیں، اپنے کرتوتوں سے رکا نہیں، تو یہ ہے لنصفعن۔ یہ لفظ ہے اسی طرح ہے جس طرح ہم اس طرح پڑھتے ہیں لنصفعن، یہ لفظ اسی طرح ہے اصل میں۔ تو لام کے معنی ہوتا ہے ضرور، اور اس نون کے معنی بھی کیا ہے، ضرور۔ جب لا شروع میں آ جائے اور نون شد کے بعد آخر میں آ جائے یا کہ درمیان میں آ جائے تو ان دونوں کو آپ کہیں گے ضرور بضرور۔ اور نون کا ترجمہ یہاں پہ کیا ہے، ہم، لفظ صفع، صفع کے معنی گھسیٹنا، صفع گھسیٹ، یعنی پکڑ کر کے گھسیٹنے کو کہتے ہیں صفع۔ اب اگر آپ غور کریں تو یہ ایک لفظ نہیں تھا، اس میں کتنے الفاظ تھے، ایک لام، پھر نون، پھر صفع، پھر نون، زبر، 2 زبر ہے نا، یہ تشدید کے لیے۔ اب اگر آپ دیکھیں گے تو ترجمہ کریں، لام، نون، ہم، یہ یتان کا نون ہے، اور صفا گھسیٹنا، اور نون تشدید کے ساتھ ہے، ضرور، یعنی ہم تو ضرور بضرور اس کو پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ جو میرے قرآن کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، میرے نبی کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، کس سے پکڑ کر، ضرور ہم اس طرح لکھتے ہیں نا، تصویر ضرور بضرور ہم گھسیٹ لیں گے، جس سے بن ناسیہ،
پیشانی کے بال پکڑ کر. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غصے کا کتنا اظہار کر رہا ہے کہ جو اس راستے میں رکاوٹ بنتا ہے اور پھر اس دین سے لوگوں کو روکتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس انسان کو اتنا ذلیل کروں گا کہ اس کو پیشانی کے بال سے پکڑ کر کے یہ دوزخ کی طرف گھسیٹیں گے. کیونکہ اس کی یہ پیشانی کیا ہے؟ ناسیت ہے. ایسی پیشانی، اس کی پیشانی کیسی ہے؟ ایک ایسی پیشانی ہے جو کیا ہے؟ جھوٹی ہے، خاطئہ اور خطا کار ہے. یعنی اس کے پیشانی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی پیشانی یہ ہے کہ جھوٹی ہے اور کیا ہے؟ خطا کار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس غیظ و غضب کا اظہار کیوں کر رہا ہے کہ یہ قرآن کے راستے میں رکاوٹ بنا رہا، یہ قرآن کا معاون بننے کے بجائے یہ قرآن کے راستے میں مداخلت اور مزاحمت کرتا رہا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ تم اتنے زیادہ طاقتور ہو گو کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہے اپنے بارے میں کہ کل میں ہوگا یا نہیں ہوگا. جسم کے کسی حصے میں درد آ گیا تو تمہیں درد کا وہ مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، فیس بھی نہیں کر سکتے ہو. تو اب اگر تم اتنے زیادہ ہو اور تمہاری پارٹی کوئی بنی ہوئی ہے، لوگ تمہارے ساتھ ہیں، تو پھر کیا کرو؟ فل ید ہو. تو فا کے معنی کیا ہے؟ پھر یا پس. لام کے معنی چاہیے، یا کے معنی یہ شخص، دعا کے معنی بلا لے، دعوت دے. یہ شخص بس چاہیے کہ یہ بلا لے. اب یہ بھی ایک لفظ اس طرح ہے، اگر میں یہاں اس کو لاتا ہوں تو فا علادہ ہے، لام علادہ ہے، یا علادہ ترجمے والا ہے، اور ید او علادہ ہے. یہ تو فا کے معنی کیا ہے؟ بس یا پھر، اور لام کے معنی چاہیے، اور یا کے معنی یہ شخص، دعو کے معنی دعوت دے، بلا لے. اس طرح لفظ ہے. اب اگر بورڈ نہ ہوتا تو میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا. اور ہمارے درمیان تو آپ کو قادری صاحب موجود ہیں جو آپ کو گرامر پڑھاتے ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہے. اور میں اس کو اس طرف نہیں جاتا ہوں کہ یہ ماضی میں مضارع ہے، یہ کیا ہے، اس کا میں نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو الفاظ سمجھا رہا ہوں. یہ جو دعا کا لفظ ہے، دعا سے، دعا کے معنی پکارنا، بلانا، دعوت دینا. بس چاہیے کہ یہ شخص بلا لے. نادیہ کو، نادیہ کس کو کہتے ہیں؟ ندوا کو. ندوا کس کو کہتے ہیں؟ ندوا اردو میں کس کو کہتے ہیں؟ اسمبلی کو، پارلیمنٹ کو. عربی اردو میں کہتے ہیں ندوا، انگلش میں پارلیمنٹ، اسمبلی. جو جماعت ہوتی ہے جس میں یہ مشورہ کرتے ہیں. اسمبلی والے کیا کرتے ہیں؟ پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ شور شرابہ نہیں ہوتا ہے. وہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو شور شرابہ ہے نا، لیکن پارلیمنٹیرین کیا کرتے ہیں؟ آپس میں ملک کے لیے باہمی مشورہ کرتے ہیں. اس جگہ کا نام ندوا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا ترجمہ یہ دیکھیں، یہ ہے ندوا، نادیہ، کہ یہ بھی بلا لے اپنے ہی ہم مجلس لوگوں کو بھی، انہیں ہم خیال لوگوں کو یہ بھی بلا لے. تو اس کا دیکھیں، اس کو کیا کریں؟ بلا لے اپنے ہم نشینوں کو، اپنے ہم خیال لوگوں کو جو اس کی مجلس میں ہوتے ہیں، محفل میں ہوتے ہیں، ان کو بلا لیں.
تاکہ یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے میری دین کا راستہ روکے. ہم کیا کریں گے؟ سند ہو سین ہے، سین کے معنی القریب بھی ہوتا ہے، اور سین جب آتا ہے تو یہ ترجمہ آپ کریں گے فیوچر میں کریں گے. کیا کریں گے؟ جب سین کسی لفظ سیقول ہو وہ کہیں گے، تو سین جب بھی آئے گا شروع میں تو آپ ترجمہ فیوچر میں کریں گے. تو بس جلد ہی یعنی قریب، نون کے معنی ہم، دعا کے معنی بلا لیں گے، ہم بھی جلدی بلا لیں گے. پھر جن کو زبانیہ، زبانہ کہتے ہیں ٹاسک فورس کو. ٹاسک فورس کیا ہے؟ پیادل چلنے والی وہ فوج. اللہ تعالیٰ کے پاس بہت فوج ہے، ہوائی فوج بھی ہے، اوپر سے آواز بھی ہے، سب بھی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو زمین پہ چلنے والے میرے فوجی، جو دین کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں، جو دین کے اوپر جان نچھاور کرنے والے ہیں، ہم ان کو بلا لیں گے. پھر تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. تو زبانیہ کے معنی کیا ہے؟ یعنی وہ فورس، فوج، زمینی فورس جو مدافعت کرنے والی، مدافعت کرنے والی فوج، مدافعت کرنے والی. کون سی مدافعت؟ جو دین کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے والے ہیں، ہم تو ان کو بلا لیں گے. دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ دوزخ کے فرشتوں کو ہم بلا لیں گے، کہ جو سخت طریقے سے ان کے ساتھ نمٹے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی زبردست تسلی مل رہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا؟ ابو جہل نے آ کر عین نماز کی حالت میں، روایت میں ہے یہ بات کہ وہ نے آ کر کے کہ میں ان کی گردن پہ کیا کر دوں گا؟ نعوذ باللہ پیر رکھوں گا اور ان کو دین سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، اور جتنے ان کے ساتھ ہیں ان کو روکوں گا. تو اللہ نے فرمایا کہ جو میرے ہیں ان کو تم روک نہیں سکتے ہو، تم کچھ بھی کر لو. تو اللہ اپنے نبی کو اور اس قرآن کے ماننے والوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، تمہارا کچھ ہی نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں. ٹھیک ہے، ہرگز نہیں. اس کو اگر ہم نے نہیں ہرگز، نہیں نہیں ہرگز، یہ کر ہی نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کون کرے گا؟ تو آگے فرمایا لا تطیعوا، لا کے معنی مت یا نہیں، تا کے معنی تم، اور تو کے معنی تو سے، تو کے معنی اطاعت کرنا، ماننا، مفاہمت کرنا، اور نہیں تم مفاہمت کرو. بھوت اس کے ساتھ، یا اس کی بات نہ ماننا، اس کی بات نہ مانو. اب یہ لفظ جو ہے اگر ہم ادھر لاتے ہیں، لا کے معنی تو آپ کو آتا ہے. اب تا کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے. تا کے معنی تو، اور آگے کیا ہے؟ تو ہے، اس طرح لفظ ہے. یہ اطاعت کیا ہے، اور آگے لفظ کیا ہے؟ کتنے معلوم ہے؟ لا کے معنی نہیں، تا تو کی معنی اس طرح ہم کہتے تو تم، اور تے کے معنی اطاعت کرنا، مفاہمت کرنا، کمپرومائزیشن کرنا. وہ کے معنی اس کی، یا اس کی اطاعت نہیں کرنا، اس کی بات نہ مانو. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ باتوں میں آ جائے، اور مفاہمت نہیں کرنا، مصالحت نہیں کرنا، کمپرومائزیشن قرآن کے لیے نہیں کرنا آپ نے، بلکہ کیا کرو؟ وسجد، کیا کرو؟ سر بسجود ہو جاؤ. وسجد، اور سر بسجود ہو جاؤ.
جس طرح تمام دنیا کے زمین و آسمان کے جتنے بھی ہیں وہ اللہ کا کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں. یعنی انسان ہے جو کم سجدہ کر رہا ہے، باقی سب جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں. قرآن مجید میں ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، من دابۃ، ہر طرح کا جاندار، وہ کیڑا ہے، وہ پرندہ ہے، وہ مچھلی ہے، یہ سب کے سب کیا کر رہا ہے؟ بلکہ والملائکہ، اور یونیورس میں جتنے فرشتے ہیں سب کے سب کیا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے سامنے کیا ہے؟ سجدہ ریز ہے. اور جب یہ سجدہ کرتے ہیں وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، تو یہ کبھی بھی غرور، تکبر، یعنی کہیں بھی آپ دیکھیں گے مچھلی تکبر نہیں کرے گی، پرندہ تکبر نہیں کرے گا. تکبر کرنے والا کون ہے؟ ہمیں. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سر بسجود ہو جائیں گے، میرے سامنے سرنڈر ہوں گے، تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور تمہارے دل کے اندر کہیں تکبر کا شائبہ تک نہیں آئے گا. جب ہم سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. تو جلدی نہیں پڑھے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھا گیا. سبحان ربی الاعلیٰ، عاجزی کے ساتھ. وقترب، وقترب کا معنی کیا ہے؟ اور قرب حاصل کر. قرب کس کو کہتے ہیں؟ نزدیک ہو جاؤ اور قریب ہو جا. کس چیز سے؟ اپنی منزل سے، اپنی منزل سے قریب ہو جاؤ، یا اپنے رب سے قریب ہو جا، یا اپنے اللہ کے کلام سے کیا ہو جاؤ؟ قریب ہو جاؤ. جب اللہ کے کلام سے قریب رہو گے تو شیطان کی کوئی طاقت تمہارے اوپر، وہ کوئی بھی انسانی شیطان ہو یا کوئی بھی شیطان ہو، وہ آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکے گا. یہ ترجمہ تھا جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. اب ترجمہ سمجھنے کے بعد جب ہم گھر جائیں گے، مزید غور کریں گے، فکر کریں گے، تو پھر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. لیکن پہلا سٹیپ کیا ہے؟ پہلا قدم کیا ہے؟ ترجمہ سمجھ. مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ترجمہ نہیں، قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھنا چاہتے. وہ کہتے ہیں جب اتنا بڑا ثواب ہمیں مل رہا ہے، اتنے چکروں میں پڑھنا کیا ہے؟ ہاں، یعنی ان کو ایسا کہا گیا ہے کہ جب تمہیں قرآن کا لفظ ایک بھی ادا کرو گے ثواب اتنا ملے گا. وہ کہہ رہے جب اتنا ثواب مل جائے گا پورے قرآن کا، تو اتنے چکر میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ترجمے کے قریب ہم نہیں جا رہے. مسجد میں بھی بغیر ترجمے کے قرآن ہوں گے. اسی طرح اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھئی آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں مجھے ایک دو آیت کا ترجمہ سکھا دو، تو پھر دیکھو آپ کی کیا حالت کرتے ہیں. وہ غصے میں آئے گا، یا تم مجھ سے کیا پوچھنے آئے، وہ تو مولوی صاحب سے جا کر پوچھو. یعنی آدمی جو پڑھ رہا ہے، میں اگر اخبار پڑھ رہا ہوں اور آپ مجھے پوچھے کہ یار آپ کے علاقے میں کیا ہوا ہے اس اخبار میں، تو کیا میں کہوں گا یار میں تو نہیں بتاؤں گا؟ میں تو کہوں یار بتاؤں گا نا، ہمارے گاؤں کو آگ لگی تھی، وہاں چوری ہو گئی ہے، وہاں جناب ایک اتنا زلزلہ آ گیا، تو میں بتاؤں گا یا نہیں بتاؤں گا؟ تو آپ جو قرآن میں پڑھ رہے ہیں آپ کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ جو آپ قرآن میں پڑھ رہے ہیں، خط پڑھ رہے ہو، اخبار پڑھ رہے ہو، وہ بتا رہے ہو. جو اللہ کا کلام ہے اس کو تو یہ ہے معاملہ یا نہیں ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہودی کر رہا ہے، ہندو کر رہا ہے، یہ مسلمان کر رہا ہے. مسلمان نے کیا کر دیا؟ قرآن کو چھوڑ دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر انتشار ہے، ہمارے اندر فرقہ واریت ہے، ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں جا رہے ہیں اور ہماری منزل ہم سے دور ہو جا رہی ہے. جب ہم قرآن کے قریب نہیں آئیں گے تو ہماری منزل. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اور درخواست ہی کروں گا کہ آپ قرآن کو جتنا بھی پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں. ختم نہ کریں قرآن کو. قرآن ختم ہونے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن سمجھنے کے لیے آیا تھا.
ہم ختم میں لگے تو یاسین کا ختم کرو. یاسین ختم کے لیے تھوڑی ہے، وہ تم اس یاسین کو ختم کرو گے وہ تمہیں ختم کر دے گا. تو اسے یاسین کا ختم نہیں کرنا ہے، یاسین کو سمجھ کر کے پڑھنا ہے، اس سے میسج لینا ہے کہ اس سے مرد مومن کا واقعہ ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ ہم بھی مرد مومن بن سکتے یا نہیں بن سکتے. تو آج کے سبق کو ہم دوبارہ ایک دفعہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ختم کریں گے پروگرام کو. علم یا علم بان اللہ یرا. کیا جواب؟ اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہ کام نہ کرو، اللہ کو نہیں بھولنا کہیں. لئن لم ینتہی، اگر تم اپنے کرتوتوں سے باز نہ آئے، تم قرآن کی مخالفت سے باز نہ آئے، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم تمہیں ضرور بضرور پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کے دوزخ کی طرف کیا کر دیں گے؟ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. ہماری قوت اتنی زیادہ ہے. ناصیۃ، تمہاری پیشانی ایک ایسی پیشانی ہے جو کیا ہے؟ کاذبہ ہے، جھوٹی ہے. کیا ہے؟ خاطئہ، خطا کار ہے یہ، کہ جو راستے میں رکاوٹ بننے والی. فَلْيَدْعُ نَادِيَا، اگر تمہیں زیادہ زوم ہے تو اپنے ہم خیال لوگوں کو، جس جماعت کے اندر تم ہو ان پارٹی کے سارے لوگوں کو بلا لو. سندع الزبانیہ، اور ہم کیا کریں گے؟ اپنے ہی ان لوگوں کو جو دین کی حفاظت کرنے والے، دین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم ان کو بلا لیں گے، یا دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے. تم کیا مقابلہ کر سکو گے؟ تو کلا، ہرگز نہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا جو قرآن کا طالب علم ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ ہرگز نہیں، لا تطیعہ، اس آدمی کی باتوں میں نہ آنا. واسجد، ہمیشہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرو تاکہ تمہارے دل سے تکبر و غرور ختم ہو جائے. اور جب غرور تکبر ختم ہو گیا تب آپ انسان ہیں، اور اگر غرور تکبر ہے تو انسانیت نہیں ہے. پھر وقترب، اور اللہ تعالیٰ کا کیا کرو؟ قرب حاصل کرو. اور قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ قرآن ہے. جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تو ہم سے کون قریب ہوگا؟ اللہ کا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا ہے. آپ کے سامنے میرے بھائی نے آپ کے لیے کوئی